سیو ہو جائے گا، 3-4 ہزار روپیہ بچ جائے گا، اور اسی پیسہ سے، بچا ہوا پیسہ سے میں اپنے بچے کو اچھے اسکول میں پڑھا سکتا ہوں، میں ان کو اچھی بہتر سے بہتر طریقے سے میں ان کی پرورش کر سکتا ہوں، ان کا مستقبل روشن بنا سکتا ہوں۔ اس لیے ہم لوگ کشٹ کر کے یہیں پر رات گزار لیتے ہیں۔ وہ باپ جو اپنی اولاد کے خاطر دن بھر رکشہ چلا کر جامع مسجد کی سیڑھیوں پر رات گزار دے، کیا ہم اس باپ سے محبت نہ کریں؟ یقیناً آپ اس باپ سے محبت کیجئے، لیکن غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ اگر آپ محبت کریں گے باپ سے بھی زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ وہ واقعہ ذرا دیکھیے، عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار، منافق کے بیٹا عبداللہ وہ مسلمان ہے۔ میرے بھائیو، قل ان کان آباؤکم، باپ کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ذرا واقعہ پر نظر ڈالیے۔ عبداللہ ابن ابی نے جب کہا کہ جب میں مدینے کے اندر جاؤں گا، یعنی عزت والا جب مدینے کے اندر جائے گا تو ذلت والا کو مدینہ سے نکال دے گا، یعنی اس نے نبی کو ذلت والا بتایا، نبی کی شان میں گستاخی کی، نبی کو گالیاں دی۔ میرے بھائیو، یہی جملہ ان کے بیٹے عبداللہ جو مسلمان ہے ان کے کانوں میں آ پڑتا ہے۔ عبداللہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا باپ نے نبی کو ذلیل کہا ہے، میرا باپ نے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، رسول کو گالی دی ہے۔ اب ذرا رسول کے پرتی محبت دیکھیے۔ مدینے کی سرحد پر حضرت عبداللہ تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے۔ باپ جب آتا ہے مدینے کے اندر انٹری کرنے کی کوشش کرتا ہے، داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، بیٹا عبداللہ تلوار لے کر مدینے کی سرحد پر کھڑا ہے اور باپ سے کہتا ہے، ابو جان آپ نے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، ابو جان آپ نے رسول کو گالی دی ہے، آپ نے رسول کو ذلیل کہا ہے۔ جب تک آپ کے بارے میں کوئی حکم نہ آ جائے، جب تک آپ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ آ جائے، آپ ایک قدم بھی مدینے کی سرحد کے اندر مت رکھنا۔ اگر آپ نے غلطی سے بھی اپنا قدم رکھ دیا تو رب کعبہ کی قسم میری تلوار آپ کی گردن پر چل جائے گی۔ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے، آپ وہیں پر ٹھہریے، مدینے میں آنے کی کوشش نہ کیجیے، اگر آپ نے آنے کی کوشش کی تو میری تلوار آپ کی گردن پر چل جائے گی۔ نبی کو پتا چلا، عبداللہ کو پاس بلائے، کہا عبداللہ جاؤ، میں نے تمہارے باپ کو معاف کر دیا۔ عبداللہ مجھے معلوم ہے تمہارے باپ نے میرے سامنے گستاخی کی ہے، مجھے ذلیل کہا ہے، جاؤ میں نے تمہارے باپ کو معاف کر دیا، میں تمہارے باپ کو چھوڑ دیا، تم بھی اپنے باپ کو معاف کر دو۔ پھر کیا ہوا؟ عبداللہ اس کے باوجود بھی نبی سے کہہ رہے ہیں، اے نبی اگر کبھی میرے باپ کو قتل کرنے کا فیصلہ ہے تو وہ فیصلہ آپ مجھے دینا، میں ہی اپنے باپ کو قتل کر دوں گا۔ میرے بھائیو، یہی تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ باپ سے زیادہ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہا جا رہا ہے، قل ان کان آباؤکم، اور لوگوں اگر تم باپ سے محبت کرتے ہو تو کرو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ نہیں۔ آگے آؤ، وَأَبْنَاؤُكُمْ، بیٹا سے محبت کرتے ہو کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ دنیا کا وہ کون سا بد نصیب باپ ہوگا جو اپنی اولاد سے محبت نہ کرتا ہوگا، جو اپنے بیٹا سے محبت نہ کرتا ہوگا۔ اب بیٹا بھی اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یقیناً آپ بیٹا سے محبت کیجئے، لیکن یاد رکھنا پڑے گا، یہ دیکھنا پڑے گا کہیں آپ کا بیٹا کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب نہ آ رہی ہو۔ اللہ اکبر، بیٹا سے محبت کرو لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ نہیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتانا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ تو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں نا، ماشاءاللہ داڑھی بھی آپ کی پک چکی ہے، آپ سے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، ذرا ایمانداری کے ساتھ بتانا، آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی زیادہ محبت ہے یا پھر بیٹا کی زیادہ محبت ہے؟ جواب دیں گے یقیناً اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کرتے، تبھی تو 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، ماہ رمضان میں روزہ رکھتے، یہی تو محبت ہے، یقیناً یہ محبت ہے۔ لیکن میں آپ کو دکھاؤں، آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ بیٹا سے محبت کرتے ہیں، وہ کیسے؟ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ رات کے ٹائم میں آپ بھی سوئے ہوئے ہیں، آپ کا 17 سال کا بیٹا، 18 سال کا بیٹا، وہ بھی کمرہ میں سویا ہوا ہے۔ فجر کے ٹائم میں مسجد کے اندر سے مؤذن صاحب کے اذان کی آواز آپ کے کانوں میں آ رہی ہے۔ مؤذن صاحب مسجد کے اندر سے پکار رہے ہیں، حی علی الصلاۃ،
او لوگوں نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، او لوگوں کامیابی کی طرف آؤ، یعنی آپ کو مسجد میں بلا رہا ہے، اذان دی جا رہی ہے، نماز کا ٹائم ہو جا رہا ہے، مؤذن صاحب پکار رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، او سونے والوں اٹھ جاؤ، او سونے والوں جاگ جاؤ، اس لیے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب آپ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، جلدی جلدی آنکھ کھلی آپ اٹھ گئے، وضو بنانے کو گئے، وضو بھی بنا لیے، اب آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ اب آپ کے دل میں یہ خیال آیا میرا 17 سال کا بیٹا سویا ہوا ہے، 18 سال کا بیٹا سویا ہوا ہے، ابھی اس پر نماز فرض ہو چکی ہے، باپ کی ذمہ داری ہے بیٹا کو نماز پڑھوانا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں آپ بیٹا کو جگانے کے لیے جا رہے ہیں، پھر دل میں یہ بات آ جاتی ہے نہیں بیٹا کو نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اس لیے نہیں اٹھا سکتا میرا بیٹا IAS کی تیاری کر رہا ہے، میرا بیٹا IPS کی تیاری کر رہا ہے، میرا بیٹا گورنمنٹ جاب پانے کی تیاری کر رہا ہے، دیر رات تک وہ اسٹڈی کیے ہوں گے، دیر رات تک وہ پڑھے ہوں گے، ابھی تو 4 بج رہے ہیں، ابھی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، صبح اٹھ کر بیٹا کو اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، کوچنگ سینٹر میں پڑھنے کے لیے جانا ہے، نہیں بیٹا کو رہنے دو، میں ہی نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ او میرے بھائیو، آپ تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، آپ اپنا بیٹا کو وہیں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ صبح جا کر اسکول جائے گا، کالج جائے گا۔ یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے، یہ تو محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی تو آپ بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ نہیں دیکھتے میرا بیٹا کو صبح جا کر اسکول جانا ہے یا کالج جانا ہے یا دنیا داری کے لیے جانا ہے، نہیں، بیٹا بھی میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جائے گا۔ یہ محبت رسول ہے میرے بھائیو، یہ محبت رسول ہے۔ غور کیجئے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف، اور لوگوں جنگ بدر کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا ہے، بیٹا عبد الرحمن مشرکین مکہ کی طرف سے لڑ رہا ہے، باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، بیٹا مشرک ہے۔ ابھی عبد الرحمن اسلام قبول نہیں کیا ہے، ابھی وہ اسلام کے سایہ میں نہیں آیا ہے، بعد میں جا کر یہی عبد الرحمن ایمان لے کر آتے ہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ بیٹا عبد الرحمن باپ سے کہتا ہے اے ابو جان، جنگ بدر کے موقع پر جب آپ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، میں مشرکین مکہ کی طرف سے لڑ رہا تھا، ابو جان کئی مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آئی، لیکن آپ کی محبت مجھ پر غالب آ گئی، میں نے آپ کو نظر انداز کر دیا کہ نہیں میں اپنے باپ کو قتل نہ کرتا، یعنی میں آپ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ باپ بھی دیکھیں، باپ تو بیٹا سے محبت کرتا ہے۔ اب باپ حضرت ابوبکر صدیق بیٹا کو جواب دے رہا ہے، اے بیٹا عبد الرحمن، میں نے تیری تلوار کے نیچے آیا، جنگ بدر میں میری گردن تیری تلوار کے نیچے آئی، تو نے باپ کہہ کر مجھے چھوڑ دیا، لیکن یاد رکھ اگر خدا نہ خواستہ تیری گردن، تیرا سر میری تلوار کے نیچے آتا تو رب کعبہ کی قسم میں تجھے نہیں چھوڑتا، میں تجھے قتل کر دیتا، میری تلوار تیری گردن پر چل جاتی۔ اس کے بعد میں اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے لیتا، میں یہ سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دے لیتا کہ میری تلوار سے کٹنے والی گردن میرا بیٹا کی نہیں، میری تلوار سے کٹنے والا سر میرا بیٹا کا نہیں، بلکہ یہ رسول کے دشمن کی ہے، یا رسول کے دشمن کا ہے۔ یہ ہے محبت رسول۔ اگر بات اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر آئے میرے بھائیوں، نہ باپ دیکھا جائے گا نہ بیٹا دیکھا جائے گا، اگر دیکھا جائے گا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دیکھی جائے گی۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، بھائی سے محبت کرتے ہو کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر کو یاد کرو اور اس کا بھائی عبید کو یاد کرو جنگ بدر کے موقع پر۔ میرے بھائیو، بھائی سے محبت کرو لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ نہیں۔ اب آگے آئیے، وَأَزْوَاجُكُمْ، اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہو، بیویوں سے محبت کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بیوی سے تو سب کوئی محبت کرتا، محبت ہونی بھی چاہیے۔ بیوی سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے آپ لوگ؟ یوٹیوب میں جائیں گے، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے،
بیوی کا کیا حق ہے، بیوی کے کیا حقوق ہیں، میرا نام سرچ کر دیجئے گا، ایک موضوع آپ کو مل جائے گا 2-2.5 گھنٹے کا۔ الحمدللہ جہاں تک کوشش ہوئی ہے میں مکمل طریقے سے اس کو بہتر انداز میں لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کیا ہوں، آپ جا کر وہاں پر دیکھ لیجئے گا۔ تو کیا بتا رہا تھا، بیوی سے محبت کرتے ہیں تو کیجئے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ نہیں۔ آپ کی بیوی کیا کر رہی ہے؟ آپ کی بیوی بے پردگی سے گھوم رہی ہے، آپ بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں، اب چاہتے ہیں اگر بیوی کو منع کروں گا، آپ کی بیوی جلسہ جا رہی ہے، لپسٹک اپسٹک لگا کر کے، عطر وطر لگا کر کے، جینس پینٹ ٹاپ پہن کے جلسہ میں جا رہی ہے، آپ بیوی سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی محبت ہے بیوی سے، آپ سوچتے ہیں اگر بیوی کو کہوں گا تو بیوی ناراض ہو جائے گی، چلو جاؤ اپنی مرضی کے مطابق جاؤ۔ نہیں، آپ کی بیوی اگر شریعت کے قانون کا النگھن کرتے ہوئے جا رہی ہے جلسے میں یا کسی میلے میں یا کسی شادی میں یا کسی پارٹی میں، میرے بھائیو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت یہ ہے کہ آپ کی بیوی ناراض ہوتی ہے انہیں ہونے دو، پر آپ اپنی بیوی کو اس طرح گھر سے نکلنے نہیں دیں گے، یہ محبت رسول ہے۔ اور لوگوں سنو، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرو، او مسلمانوں ذرا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرو کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی شادی ہوئی ہے، نئی نویلی بیوی ہے، پہلی رات ہے، حضرت حنظلہ بیوی کے ساتھ سوئے ہوئے، حکم آ گیا کہ مسلمان ہوئے، یہ ایمان والو، پکارنے والا نے پکار دیا، آواز لگا دی کہ کہا کہ چلو میدان جنگ کی طرف چلو، رسول کا یہ حکم آ گیا کہ میدان جنگ کی یعنی جہاد کے لیے میدان جنگ کی طرف چلو۔ یہ جملہ، یہ آواز حضرت حنظلہ کے کانوں میں آ جاتی ہے، حنظلہ بیوی سے کہتے بیوی ذرا غور کرنا محبت رسول کیا ہے، پہلی یعنی شادی کی پہلی رات ہے، نئی نویلی بیوی بغل میں سوئی ہوئی ہے، شوہر کہہ رہا ہے بیوی اب رسول کا حکم آ گیا ہے، اب مجھے جانا پڑے گا، اب مجھے میدان جنگ کے لیے مجھے نکلنا، جہاد کے لیے مجھے میدان جنگ کی طرف نکلنا ہوگا۔ بیوی بھی منع نہیں کر رہی ہے، حنظلہ چلے گئے، بیوی جاتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر آپ کے اوپر غسل جنابت فرض ہے، آپ ناپاکی کی حالات میں، اے میرے شوہر آپ غسل کر لیجئے، آپ نہا لیجئے، آپ پاک ہو جائیے پھر جائیے۔ شوہر کہتا ہے بیوی نہیں غسل کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، غسل کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے جانے دو، اس لیے میدان جنگ میں جانے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، پاکی شرط نہیں ہے، جانے دو۔ حضرت حنظلہ چلے گئے، وہاں پہ شہید ہو گئے، دشمنوں کا مقابلہ کرتے کرتے اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں وہ شہید ہو گئے۔ یہی تو وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب حضرت حنظلہ شہید ہوتے ہیں تو میں آسمان کی طرف دیکھا کہ فرشتے اتر کر اس کو غسل دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ محبت رسول ہے کہ بیوی بغل میں سوئی ہوئی ہے، پہلی رات ہے، رسول کا حکم آیا نکلو گھر سے میدان جنگ کی طرف، وہ نکل پڑے، یہ محبت رسول ہے۔ اور لوگوں ذرا تصور کرو، ذرا غور کر، اور لوگوں ذرا غور کرو، ذرا دیکھو کیا تم بھی آج اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، اگر اپنے خاندان سے، برادری سے محبت کرتے ہو کرو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ نہیں۔ اس کے اوپر بھی کئی واقعات بیان کیے جا سکتے تھے لیکن وقت نہیں ہے۔ اب آگے آؤ، او لوگ اگر تم اپنے مال سے محبت کرتے ہو، اس پر ذرا غور کیجئے، مال سے محبت کس کو نہیں ہے؟ ذرا بتائیے، کیا مولوی تنویر اپنے مال سے محبت نہیں کرتا؟ یقیناً کرتا ہوں بھائی، مال سے، دولت سے کون محبت نہیں کرتا؟ آپ نہیں کرتے؟ اسٹیج کے اوپر جو علماء بیٹھے ہیں، کیا علماء مال سے، دولت سے محبت نہیں کرتے؟ میرے بھائی، مال سے تو محبت سب کو ہے، سب کرتے ہیں، لیکن ہاں یہ دیکھنا ہوگا آپ کو کہ کہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ مال کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مال اللہ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئے تو میرے بھائیو یہ ایک بار بھی نہ سوچو اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دو۔ ہاں یہ بھی دیکھو، اگر رسول سے محبت ہے، اگر تم مال کما رہے ہو تو محبت رسول کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ذرا دیکھو کہ مال تم حلال طریقے سے کما رہے ہو یا حرام طریقے سے کما رہے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو
کہ مال کی محبت اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ مال کمانے کے چکر میں تم بھائی کا حق مارتے چلے جاؤ، بیوی کا حق مارتے چلے جاؤ، پڑوسیوں کا حق مارتے چلے جاؤ، غریبوں کا حق مارتے چلے جاؤ، یتیموں کا حق مارتے چلے جاؤ۔ میرے بھائیو، یہ محبت رسول نہیں ہے۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے، اور محبت رسول یہ ہے کہ اگر مال سے محبت بھی ہے، اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئے تو بے شک اس کو خرچ کرو۔ یہ ہے۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو، بڑا زبردست واقعہ ہے اور صحیح واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ بھی مال سے محبت کرتے تھے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ نہیں۔ اور لوگوں ذرا دیکھو، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا، اللہ کے نبی، میرے پاس کھجور کے درختوں کا ایک باغ ہے، ایک باغیچہ ہے، کھجور کے درختوں کا ایک باغ ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں اس کی باؤنڈری کر رہا ہوں، لیکن ایک درخت ایک بھائی کا ہے جو میری باؤنڈری کے اندر اس کا درخت آ جاتا ہے، اگر وہ درخت وہ مجھے بیچ دے یا وہ مجھے اگر دے دے تو میرے باغ کی باؤنڈری صحیح ہو جائے گی، میری باغ کی باؤنڈری سیدھی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا، چلو اس کو میرے پاس بلاؤ۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کا ایک درخت اس کے باغ کے باؤنڈری کے بالکل اندر پڑتا ہے، آپ وہ درخت اسے دے دے، اس کے بدلے میں میں آپ کو جنت کے اندر ایک کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک کھجور کے درخت یا باغ، اس کی میں ایک ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں، تم اسے دنیا میں دے دو، جنت میں تمہارے لیے ایک کھجور کا درخت ہوگا۔ اللہ اکبر! وہ منافق تھا، کتنا بہترین سودا اللہ کے رسول اس کے ساتھ کر رہے تھے۔ وہ منافق تھا، ان کے دل میں رسول کی محبت نہیں تھی، اس نے انکار کر دیا اور کہا، نہیں اللہ کے رسول، میں یہ درخت اسے نہیں دے سکتا، مجھے جنت میں درخت نہیں چاہیے، باغ نہیں چاہیے، میں دنیا ہی میں ٹھیک ہوں، میں نہیں دے سکتا۔ اس نے انکار کر دیا۔ ابو دہدہ صحابی رسول ہیں، رسول سے بڑی محبت ہے۔ ابو دہدہ اس کے پاس جاتے ہیں۔ ابو دہدہ اس کے پاس جانے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ بھائی، تیرے پاس کھجور کا ایک درخت ہے، لیکن تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک کھجور کے درختوں کا بہت بڑا باغ ہے۔ اے میرا بھائی، تو میرا پورا باغ لے لے، ایک درخت تو مجھے دے دے، ایک درخت دے دے، اور ایک درخت کے بدلے میں میں تجھے پورا باغ دے رہا ہوں۔ وہ تیار ہو گیا کہ اگر مجھے دنیا میں ایک درخت کے بدلے میں اگر ایک کھجور کے درختوں کا اگر باغ مل رہا ہے، اس سے بڑا نفع کا سودا اور نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تیار ہو گئے۔ پھر اس نے وہ درخت، ابو دہدہ وہ درخت خرید کر اس بھائی کو دے دیا۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، آپ نے اس سے جو کہا تھا کہ وہ میرے لیے بھی ہے، میں نے تو وہ درخت خرید کر اس بھائی کو دے دیا ہے جس کو دینے کی بات آپ نے اس سے کیے تھے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، ہاں ابو دہدہ، تیرے لیے بھی جنت کے اندر کھجور کے درختوں کا ایک باغ ہے۔ خوشی خوشی ابو دہدہ باغ میں آتے ہیں اور باغ میں داخل ہونے سے پہلے رک جاتے ہیں اور بیوی کو آواز لگاتے ہیں، او میری بیوی باغ سے نکل جاؤ، او میری بیوی باغ سے نکل جاؤ، کیونکہ یہ باغ آج سے ہمارا نہیں ہے۔ بیوی جلدی جلدی آئی، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ باغ کا میں نے سودا کر لیا ہے، باغ کو میں نے بیچ دیا ہے۔ بولا کیوں؟ بولا کہ ایسی ایسی بات ہے، اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا، میں نے اس لیے دے دیا۔ بیوی بھی خوش ہو جاتی ہے اور بیوی کہتی ہے، اللہ اکبر، آپ نے بڑا نفع کا سودا کیا ہے۔ یہ ہے محبت رسول۔ اگر مال، اگر اللہ کے رسول کے، اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں اگر خرچ کرنے کی ضرورت پڑے، آپ بے شک خرچ کیجئے۔ ہزاروں ایسے واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ رسول کے صحابہ کرام نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں آگے کبھی دولت کو ترجیح نہیں دیے، میرے بھائیوں، کبھی بھی ترجیح نہیں دیے۔ آگے آؤ، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اگر تم بزنس سے محبت کرتے ہو تو بزنس سے محبت کرو، لیکن میرے بھائیوں، اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ بزنس سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہاں پر اور ایک چیز بول دیتا ہوں، لوگ نا بزنس کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ غور کیجئے گا، میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ اچھا، لوگ جو بزنس کرتے ہیں نا، بزنس کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا بزنس دھیرے دھیرے بہت بڑا ہو جائے، اس کا پیسہ دھیرے دھیرے بہت بڑا ہو جائے نا، لوگ اسی لیے بزنس سے محبت کرتے ہیں۔ سب کوئی بزنس سے محبت کرتے ہیں، لیکن میرے بھائی ذرا بیٹھیے، وہ جو بیچ میں کون کھڑا ہو رہا ہے، بتائیے ان کو، تو بزنس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن ہاں، اب آپ جو بزنس کر رہے ہیں نا، بزنس کو بڑا بنانا چاہتے ہیں، بے شک
آپ بزنس کو بڑا بنائیے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بزنس آپ حلال طریقے سے کر رہے ہیں یا حرام طریقے سے کر رہے ہیں۔ اچھا، سود کا بزنس آج ہمارے مسلمان اور شیرشاہ وادی برادری کے اندر بہت لوگ کرتے ہیں۔ غور کیجئے اس بات کو، سودی کاروبار، سودی بزنس آج ہم اور آپ بہت کرتے ہیں۔ لالچ میں آ کر پیسے کی، دولت کی، سودی کاروبار کروں گا تو بہت جلدی ہماری بہت بڑی بلڈنگ بن جائے گی، محل بن جائے گا، بہت سارا پیسوں کا ہم مالک بن جائیں گے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، اگر سچ میں آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ کے دل میں ہے بزنس سے زیادہ ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ حلال طریقے سے بزنس کر رہے ہیں یا آپ حرام طریقے سے بزنس کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، مجھے جو آپ کے سامنے بتانا تھا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوا، بھائی یہاں بات مت کیجئے، کون بات کر رہے ہیں یہاں پہ؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها۔ میرے بھائیوں، یہ جو 8 چیزوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا، عام طور سے ہر لوگ ان 8 چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے آپ تک جو پیغام پہنچانا تھا وہ پیغام یہ ہے کہ بے شک آپ ان 8 چیزوں سے محبت کیجئے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ نہیں کیجئے۔ اگر زیادہ کریں گے تو دنیا میں بھی آپ تباہ ہو جائیں گے، آخرت میں بھی تباہ ہو جائیں گے، اور کبھی بھی اللہ کا عذاب آپ کے اوپر آ سکتا ہے۔ لاسٹ میں اور ایک چیز میں آپ کے سامنے خلاصہ کر دینا چاہتا ہوں، شارٹ کٹ میں۔ سب کوئی ایک ایک کر اگر پوچھوں نا تو کہیں گے کہ ہاں ہم اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ کریں گے کہ پوچھے، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ سب کوئی آج بھی مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آج کی ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں، اگر دنیا کے اندر کوئی اگر ہمارے رسول کی شان میں گستاخی کرے، اگر رسول کو گالی دے، رسول کی شان میں اگر کوئی بھدی کمنٹ کرے، آج بھی ہم مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی منع کیجئے نا، بات کر بار بار پوچھ رہا ان سے، جو بول رہا تھا میں آپ کے سامنے کہ آج بھی ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ برداشت کر سکتے ہیں؟ سب کوئی رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، رسول سے محبت کا معنی یہ ہے، اگر آپ صرف رسول سے محبت کرتے ہیں تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ 5 منٹ کا ٹائم ہے، رسول سے صرف 2 منٹ کا ہے، معاف کیجیے گا، رسول سے محبت کرتے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ آج ہے نا مسلمانوں کے اندر بہت سارے، میں ان کی طرف بات لے کر نہیں جاؤں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں، لیکن بات سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جلوس نکالنا، یہ کہنا وہ کہنا کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ کیا ابو لہب رسول سے محبت نہیں کرتے تھے؟ ابو طالب رسول سے محبت نہیں کرتے تھے؟ غور کرو، ابو لہب بھی نبی سے محبت کرتے تھے، ابو طالب بھی رسول سے محبت کرتے تھے۔ کیا ان کو جنت ملی؟ کیا وہ جہنم کے عذاب سے بچے؟ میرے بھائیوں، محبت رسول یہ نہیں ہے، بلکہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ رسول ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس طرح آپ کو زندگی گزارنے کا حکم دے اس طرح زندگی گزارے، جس چیز سے آپ کو منع کرے اس چیز سے آپ رک جائے۔ یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے بڑا اہم موضوع تھا، اگر اس کے اوپر 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ بھی اگر بات رکھی جائے پھر بھی کم ہے اس موضوع کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے۔ بس مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہا کہ آپ سب سے زیادہ رسول سے محبت کیجئے، یعنی رسول کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارے۔ انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملے، میں آپ ہی کے علاقے کا رہنے والا ہوں، قریب کا رہنے والا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ میں مالدہ کی سرزمین پر رہتا ہوں، انشاءاللہ بار بار آنے کا موقع ملے گا، آؤں گا، میں بات کروں گا۔ میرے بعد جو مقرر صاحب ہیں، میرے ماما ہیں، دکن دناجپور سے آئے ہیں، ان کو آپ سنیے اور میرے حق میں دعا کیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالی میرے سفر کو آسان کرے، اللہ تبارک و تعالی مجھے پریشانی سے بچائے رکھے، اور میں بھی آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو رسول کریم اس سے اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی توفیق بخشے، اور سچی محبت اور جو محبت کی کسوٹی ہونی چاہیے، جو پیمانہ ہونا چاہیے، اسی پر ہمیں کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔